قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جو ہمیں عمل کی طرف ابھار رہی ہے، ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے، لیکن ناظرین خاص طور پر یہ آیت کریمہ اور اس کا پس منظر چھٹے پارے کی ویسے پہلی آیت ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 148 اس کا شان نزول یہ ہے کہ ناظرین ایک شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی، اور کہتے ہیں کہ بلکہ اس کی ناظرین دو شان نزول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی، جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا نکلا، اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں زبان درازی کرتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ انہوں نے بھی سکوت فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالکل خاموش رہے، مگر وہ باز نہ آیا۔ اور پھر ایک ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی کسی بات کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس طرح اٹھ کر تشریف فرما جا رہے ہیں، وہ مجھ پر اتنی زبان درازی کرتا رہا، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اور میں نے ایک مرتبہ اسے جواب دیا۔ اچھا، آپ نے بھی اس سے کچھ نہیں فرمایا، میں نے ایک مرتبہ اسے جواب دیا تو آپ اس مجلس سے تشریف فرما ہو کر چلے آئے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا تو ایک فرشتہ وہاں پر کھڑا ہوا میں نے دیکھا، اور وہ فرشتہ تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے ایک بات کا جواب دیا نا تو میں نے خود دیکھا کہ وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ جب شیطان آ گیا تو میں بھی وہاں سے اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ، یہ شان نزول ہمیں کئی اسباق دیتا ہے، کئی سبق دیتا ہے کہ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہم کچھ نہیں کہتے، دوسرا بندہ ہمیں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کہ جب کوئی کچھ کہے آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ وہ چیز اگر آپ میں پائی جا رہی ہے، وہ عیب پایا جا رہا ہے، اسے دور کر دیجئے، اور اس شخص کو دعائیں دے کہ اس نے آگے متعلق یہ کہا اور آپ کو اصلاح کا موقع دیا۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر ناظرین وہ اپنے گناہ بڑھا رہا ہے اور آپ کی گناہ کم سے کم کرتا چلا آ رہا ہے، پھر بھی فائدہ ہے آپ کا۔ پہلی صورت میں اصلاح ہوتی ہے، دوسری صورت میں کہ آپ میں وہ چیز، وہ عیب موجود نہیں، پھر بھی وہ برا بلا کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے گناہ بڑھا رہا ہے اور آپ کے گناہ کم کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں مسلمان کا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 48 سورہ نساء، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو ہے کہ جب کوئی ایرا غیرہ کچھ کہہ رہا ہو تو اسے باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہاں کہیں عزت کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر جہاں پر جواب دینا ضروری ہو جائے کہ آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کی عزت پر معاملہ آ جائے گا یا آپ کی دینی معاملات پر معاملہ آ جائے گا، تو وہاں پر جواب دینا پھر ضروری ہے۔ اور پھر عام طور پر ناظرین کچھ جگہوں میں ویسے بھی کہنا پڑتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مفتی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئے فریقین ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں گے نا، یا عدالت جائیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بتائیں گے اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ کیا، تو کچھ جگہوں پر بتانا ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جب کوئی برا بلا کہے اسے اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ کے پھر جو ہے وہ ناظرین انتظار کریں کہ اللہ رب العالمین اپنی خفیہ تدبیر کس طرح فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری باتوں سے، گالم گلوچ سے محفوظ و مامون فرمائے۔